ایک ہمارے یہاں چیز ہوتی ہے کالا جادو. ہم سنتے ہیں جی کالا جادو کرا دیا. اچھا عموماً زیادہ تر تو بیٹھے ہوتے ڈھونگی بابا جن کو بہت پکڑا بھی ہے میں نے. یہ کس طرح پتہ چلے گا کالا جادو ہوا بھی ہے نہیں؟ ورنہ جس کے پاس جاؤ بولتا ہے کالا جادو ہوا ہوا ہے, سفلی ہوا ہوا ہے. اب اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ ایسی کیا سمٹمز ہوں گے کہ جس کے بعد اس کو یہ لگے گا کہ ہاں یار یہ کالا جادو ہے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلی بات کہ سب سے آسان طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استخارہ بہت یہ بڑی نعمت دی ہے. آپ اللہ سے مشورہ کریں کہ یا اللہ مجھے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں. جب آپ اللہ سے مشورہ کریں گے تو اس میں سب چیزیں آ جائیں. پھر دوسری بات, جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے یا آپ پر اثرات حاوی ہیں, تو پہلے تو سب سے پہلے تو آپ خود اس کا علاج سے براجیے کہ آپ قرآن اور اس کی آیات جو فرمائی گئی ہیں وہ اس کو پڑھیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ کو فائدہ نہیں ہو تو قرآن یہ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. لیکن اس میں کیٹیگری یاد رکھیے گا, پیر مرشد شیخ نبی کا نائب ہوتا ہے, بے دین نہیں ہوتا. اگر کوئی اللہ کا ولی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ دعا پڑھو, تو کیا وہ شریعت پر عمل کرتا ہے؟ آج کل کوئی اگر یہ کہے کہ میں مرغیاں یہاں توڑتا ہوں اور مدینے میں نماز پڑھتا ہوں, تو بھائی وہ جھوٹا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو شریعت اور طریقت پر عمل کرے گا وہی اللہ کا ولی اور ہوگا. جو پیسے مانگ لیتے ہیں, دیکھیں پیسے کی بات ہے تو اللہ معاف کرے, یہ اللہ کے دین کو آپ بیچ رہے ہیں بھائی. یہاں پر پیسے والی سوال ہی پیدا نہیں آتا. ہاں کوئی کچھ صوفیہ اگر نذرانہ خود پیش کر دیتے ہیں, لیکن اس کا پیسا لینا جائز ہی نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں اس تعویذ کتنے پیسے لے رہا ہوں فلاں. بھائی کیسے؟ آپ اللہ کا کلام بیان کر رہے ہیں, اللہ کے کلام کا اس کی کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتی. اور جو پیسے مانگ رہا ہے تو وہ تو شعبدے باز